کرام علیہ السلام کی شخصیات کے ساتھ ہے، اور ان میں کچھ عقائد ایسے بھی ہیں جن کا تعلق قیامت اور آخرت کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے معیت ذاتیہ کا اقرار کیا جائے۔ کیا معنی؟ جب ہم سے کوئی پوچھے این اللہ، اللہ کہاں ہے، ویئر از اللہ، تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے وَهُوَ مَوْجُودٌ بِلَا مَكَانٍ، اللہ بغیر مکان کے، وَهُوَ مَوْجُودٌ بِلَا جِسْمٍ، اللہ موجود ہونے میں کسی جسم کا محتاج نہیں، وَهُوَ مَوْجُودٌ بِلَا جِهَةٍ، اللہ اپنے موجود ہونے میں کسی خاص جہت کا محتاج نہیں ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اللہ حاضر و ناظر ہے یا اللہ ہر جگہ پہ ہے۔ اللہ موجود بلا جسم ہے، اللہ موجود بلا جہت ہے، اللہ موجود بلا کیفیت ہے، اللہ موجود بلا مکان ہے۔ اسی کی آسان تعبیر اور تشریح یہ ہے کہ اللہ کسی جسم کا محتاج نہیں موجود ہونے کے لیے، اللہ کسی مکان کا محتاج نہیں موجود ہونے کے لیے، اور اللہ تعالی موجود ہونے کے لیے کسی خاص جہت کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یہ عقیدہ صرف میرا نہیں، یہ صرف عقیدہ میرے شیخ و مرشد کا نہیں، بلکہ یہی عقیدہ میرے دادا شیخ عارف باللہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر رحمہ اللہ نے اپنے مواعظ حسنہ میں لکھا۔ اسی عقیدے کو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن کی جلد 1 میں لکھا۔ اسی عقیدے کو مکاتیب رشیدیہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے لکھا۔ میرے اس عقیدے پر اللہ کا قرآن بھی موجود، میرے اس عقیدے پر نبوت کا فرمان بھی موجود، میرے اس عقیدے پر دلیل کے طور پر صحابہ کرام کے اقوال بھی موجود ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں۔ اٹھائیے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب جب یہ میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، آپ سے پوچھیں، تو آپ ان کو فرما دیجئے میں تو ان کے پاس ہی موجود ہوں، میں تو ان کے ساتھ ہوں۔ اسی آیت کی تفسیر میں دارالعلوم دیوبند کے فاضل مفسر قرآن حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی رحمہ اللہ اپنی تفسیر معالم العرفان کی 30ویں جلد میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے معیت ذاتیہ کا اقرار کیا جائے۔ اللہ رب العزت کے لیے معیت علمیہ تو موجود ہے، علم و قدرت کے اعتبار سے تو اللہ رب العزت موجود ہے، اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے بھی موجود ہے۔ اسی عقیدے کو اگر قرآن کریم کی دوسری آیت سے سمجھنا ہو، قرآن کریم سورۃ النحل کی آیت نمبر 128 اٹھائیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ رب العزت تقوی والوں کے ساتھ ہے اور وہ جو لوگ نیک ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری کی جلد 5 میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو یہ معیت حاصل ہے، علم و قدرت سے بھی حاصل ہے، مدد و نصرت سے بھی حاصل ہے، ومعیت ذاتیت لا کیف لها، یہ اللہ رب العزت کی معیت ذاتی ہے جس کی کوئی کیفیت نہیں۔ اسی عقیدے پر میرے پاس نبی کا فرمان بھی موجود ہے۔ المعجم الاوسط للطبرانی میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی کا فرمان نقل کیا۔ حضرت عبادہ بن صامت راوی ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیثما کنت، یہ سب سے افضل ایمان ہے کہ تو یہ عقیدہ اپنا لے، یہ یقین بنا لے کہ تو جہاں کہیں بھی ہے اللہ تیرے ساتھ ہے۔ میرے اسی عقیدے پر یہاں پر بس نہیں، میں بڑے اختصار سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے اس عقیدے پر خلیفہ راشد اول، خلیفہ بلا فضل، جانشین پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان بھی موجود ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جو فرمایا، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایتی رمحکا ایتی برمحکا، یہ اپنا نیزہ مجھے دے دیجئے. فعقد لہ لواءً، اس پہ جھنڈا باندھ کر فرمایا، سر فإن اللہ معاکا، تو جا جہاں کہیں بھی ہوگا اللہ تیرے ساتھ ہوگا. یہ وہ عقیدہ جسے اللہ کے قرآن نے بھی بیان کیا، جس کو نبی کے فرمان نے بھی بیان کیا، جس کو صحابہ کے اقوال نے بھی بیان کیا، جس کو میرے اکابر کی تائید بھی حاصل ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو عقیدہ قرآن دے دے اس عقیدے کو لے لینا چاہیے، جو عقیدہ حدیث دے دے اس عقیدے کو لے لینا چاہیے. جس عقیدے کو صحابہ بیان کر دیں اس عقیدے کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، اس عقیدے کو مان لینا چاہیے، اس عقیدے کا اقرار کر لینا چاہیے. میں اسی پر اکتفا کروں گا. اللہ رب العزت ہمیں اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھے اور عقائد حقہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.